جناب ذل احمد نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، میں آرگنائزرز کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع پہ انہوں نے مجھے بلایا. اصل میں میری کافی مصروفیت ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آدمی زیادہ مصروف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پنکچول ہوتا ہے. تو مجھ سے جب بات کی تو میں نے بتایا کہ یہ جو آج کی تقریب ہے میرے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے. نور احمد میرٹھی صاحب کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں. اگر ان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے اور جو ان کے ساتھ بات چیت رہی ہے اور جو چیزیں رہی ہیں اگر اس کو میں ذکر کروں تو کافی ٹائم چاہیے اس کے لیے. لیکن کیونکہ میں علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں، علی گڑھ علماء ایسوسیشن آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں، یہ اندازہ ہے مجھے کہ علی گڑھ والے لمبی تقریر بھی کر سکتے ہیں اور مختصر ترین تقریر بھی کر سکتے ہیں. تو اس موقع پہ کیونکہ آلریڈی اس پہ تقریر ہو چکی ہیں، میں بہت مختصر تقریر کروں گا. لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میرے ساتھ یہ عجیب اتفاق ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں 4 جگہوں کے ایسوسیشنز کا پریزیڈنٹ ہوں. علی گڑھ میں کیونکہ میں پڑھا ہوں، علی گڑھ علماء ایسوسیشن آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں. میں علی گڑھ میں تعلیم پائی. میرٹھ میں زندگی گزاری، میں نے اسکول میں کالج میں پڑھا اور ہمارے والد وہاں مشہور لیڈنگ ایڈوکیٹ تھے، ان کے ساتھ رہا. امروہے میں ایکچولی پیدا ہوا میں، تو امروہے والے بھی کوئی فنکشن کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ چوتھا یہ کہ میں نیدرلینڈز میں نے پوسٹ گریجویٹ کورس کیا تھا، تو نیدرلینڈز الومنائی ایسوسیشن آف پاکستان کا بھی میں پریزیڈنٹ ہوں. تو اب یہ ہے کہ اب پتہ نہیں 5ویں کوئی اور آ جائے تو مجھے پتہ نہیں، لیکن 4 تقریبوں میں مجھے ضرور جانا پڑتا ہے. لیکن یہ آج میرٹھ کے حوالے سے جو تقریب ہے مجھے بہت خوشی ہے، اس لیے کہ نور احمد میرٹھی صاحب جس اسکول کالج میں پڑھے ہیں، فیضان انٹر کالج، ہمارے والد صاحب اس کے فاؤنڈرز میں سے تھے. فیضان انٹر کالج ایسا کالج اسکول تھا جو مسلمانوں کے لیے تعلیم کے لیے بہت کام کیا ہے. اور جہاں تک میرٹھ کا تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ میرٹھ کے بہت شاعر تھے. بچپن میں اسماعیل میرٹھی کا نام سنتے تھے. ہمارے بچپن میں ایک شاعر تھے بہت بڑے، نصرت میرٹھی. ان کے 8-9 دیوان اس وقت شائع ہو چکے تھے، لیکن وہ نان میٹرک تھے. اس وقت ہمیں یاد ہے لوگوں نے کہا کہ نصرت صاحب آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، اتنے کلام آپ کے دیوان شائع ہو چکے، آپ کم سے کم میٹرک کا امتحان ہی پرائیویٹ دے دیں. جب بہت پیچھے پڑے لوگ تو انہوں نے میٹرک کے امتحان میں بیٹھ گئے پرائیویٹ، اور تمام مضمونوں میں اچھے نمبر آئے، اردو میں فیل ہو گئے. اس زمانے میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی، ریسرچ کی گئی، لوگوں سے کہا گیا کہ بھئی معلوم تو کرو کہ ہوا کیا، یہ نصرت میرٹھی اور اردو میں فیل ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اردو کے پرچے میں 10 سوال تھے اور 10 نمبر تھے. تو غالب پہ ایک سوال تھا، 3 گھنٹے انہوں نے غالب پہ پوری کاپی پڑھ دی. اسے پوچھا لوگوں نے کہ صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی غالب کو تشنا چھوڑ دیتا میں، پاس ہو گئے نہ ہوں یہ تو میرٹھ کو آپ دیکھا جائے تو بہت تاریخی اہمیت ہے. اور آپ سب لوگ آپ دیکھیں کہ جنگ آزادی بھی میرٹھ سے شروع ہوئی، اور میرٹھ میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اور میرٹھ میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ کا جو موومنٹ چلا ہے تو اس میں علی گڑھ کا بہت ہاتھ تھا، لیکن بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ میرٹھ میں ہوتے تھے.
اور ہم تو بہت بچے تھے. قائد اعظم کو بھی میں نے میرٹھ میں دیکھا تھا. قائد اعظم میرٹھ میں ایک دفعہ تشریف لائے تھے. ٹاؤن ہال تھا وہاں میرٹھ میں ایک مشہور, جہاں سب جلسے ہوتے تھے. تو مجھے آرمان تھا, آئی ول ناؤ اسپیک ان انگلش. اور جناب انہوں نے کوئی 45 منٹ تقریر کی اور کسی نے کوئی ہمت نہیں کی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر میں میرٹھ آیا تو اب میرے ساتھ تو یہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی انگوئے والوں نے بھی کتاب لکھی ہے. لکھو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ایک موٹی کتاب ایک ہے, اس کا بھی کوئی تقریب پذیرائی ہونے والی ہے. لیکن ایک چیز میں کامیاب ہو گیا. میں کچھ سال پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا تو وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے میرے لیے سیکشن دیا. اور میں بتاؤں اس زمانے میں اردو ڈپارٹمنٹ میں 29 فیکلٹی ممبرس تھے, جبکہ کراچی میں صرف 11 تھے. کراچی یونیورسٹی 29 تھے. تو بہت سی باتیں ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ صاحب پاکستان میں جا کے یہ بتایا. انہوں نے اب اس کو تقریب پذیرائی یا لانچنگ سیریمنی وہاں کا نام دینا شروع کر دیا ہے. تو جہاں تک نور احمد میرٹھی صاحب کی کتابیں کا تعلق ہے, ان کا بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ غیر مسلم شعراء کا نعتیہ کلام, حمدیہ کلام جو ہے دنیا میں اس وقت انگریزی میں مائیکل ہارٹ ایک بہت ٹاپ کا پروفیسر ہے امریکہ کا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے کچھ سال پہلے, 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دی ورلڈ, اور اس میں پہلا نام حضور کا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم نے تو سرسید یونیورسٹی میں وہ سلیبس میں شامل کیا ہے اس کا جو آرٹیکل ہے. اس کے بعد مائیکل ہارٹ سے لوگوں نے پوچھا کہ تم کرسچن ہو اور کرسچن ہوتے ہوئے تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا نام پہلا نام دیا ہے. اس نے کہا ہاں میں کرسچن ہوں, پکا کرسچن ہوں, لیکن حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا. اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں لیکن یہ بھی ہسٹری کا پارٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 36 سال ہوئی اور لفظ کرسچینٹی ان کے اس دنیا سے جانے کے 25 سال کے بعد انوینٹ ہوا. سینٹ پیٹر اینڈ سینٹ پال نے استعمال کیا. لیکن یہ اسلام کا پیغمبر تھا کہ ڈے 1 سے کہا کہ اسلام. اور اس نے کہا کہ جب اس وقت پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آخری خطبہ کیا ہے تو اس نے کمپیئر کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا 45 کا چارٹر جو ہے اور اس چارٹر میں بہت سی چیزیں کامن ہیں. 1400 سال پہلے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کسی کو گورے کو کالے پہ ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی حقیقت کو میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں. تو یہاں پاکستان اور ہندوستان میں اردو میں یہ خدمت جو ہے نور احمد میرٹھی صاحب نے کی ہے اور یہ اس کے بہت مستحق ہیں.